عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اسی کو ووٹ نکلے. یہ جو فارم 45-47 کا ذکر کیا پراچا صاحب نے، اس سے پہلے RTS کا ذکر تھا، اس سے پہلے کسی اور چیز کا ذکر تھا. تو جس بندے کا مسئلہ ہے جب تک وہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوگا تو اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کو نام بدلنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں، اسلامی ریاست پاکستان. آپ خلافہ ماڈل لے کے آئیں، خلافت راشدہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفارمز والا، اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں وہ کس طرح ورک کرے گا، اس میں عوام کا کیا رول ہوگا، عوام کس طرح الیکٹ کرے گی یا کیا ہوگا. قرآن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام چین آف کمانڈ کا ذکر ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، اس کو اوبے کرو. انہوں نے دشمنوں کے خلاف دیوار تعمیر کی، لوگوں کو اعتماد تھا. طالوت علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، کنگڈم تھا، بادشاہ تھے اللہ کی طرف سے، وہاں پہ آنرشپ ہے، اوبے کرنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے نہیں. فرید پراچا صاحب بیٹھے ہوئے، یہ دکانداریاں لگی ہوئی ہیں، دادا باپ بیٹا پوتی بہن. بھائی جان شاہ جی 1 لاکھ روپے کا برانڈڈ سوٹ پہن کے غریب کے بچے کو جولی میں اٹھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھر جاتا. یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے. 1 لاکھ کا برانڈڈ پرس لے کے کسی غریب کے ساتھ سیلفی بنوانے سے اس کے مسائل حل نہیں ہو جاتے. مسائل تب ہوتے ہیں جب سیدنا فاروق اعظم گلی میں رات کو چلتے ہیں، رونے کی آواز آ جاتی ہے بچوں کی، تو عورت پانی میں وہ چمچہ ہلا رہی، فرمایا میری ذمہ داری تھی تو میں پرووائڈ کرنا. اس سے معافی بھی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں معاف کر دو، فوراً بیت المال کو حکم بھی دیکھتے. یہاں تو عمراء کی جو گرد قافلے جاتے ہیں اس کی گرد میں انسان عام آدمی خس و خاشاک کی طرح بہ جاتا ہے. یہ نظام نہیں ہے. آپ میں بتاتا ہوں، آرمی چیف، DGISI میں نام لیتا ہوں، چیئرمین سینٹ، چیف جسٹس، ہر ادارے کی نمائندگی ہو. اسلامی نظریاتی کونسل کا، شریعہ اکیڈمی، دعویٰ اکیڈمی، ہر یونیورسٹی کا ایک ڈین لے لیں. یہ 20-25 لوگ بیٹھ جائیں، آدھے گھنٹے میں 24 گھنٹے میں آپ کو سولوشن مل جائے گا. یہ نظام اب نہیں چل سکے گا. ہاں ایک صورت میں چل سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا خون نچوڑتے رہیں، ایک وقت آئے گا وہ بھی رمق باقی نہیں رہے گی، پھر سانس پہ بھی ٹیکس لگا. پر مسئلہ یہ نا کہ عوام کی نمائندگی پھر اس میں ہم کس طرح کریں گے نا. دیکھیں آپ نے اداروں کے سربراہان کا تو نام لے لیا، ادارے کے سربراہ تو الیکشن سے نہیں آتے الیکٹ ہو کے. سیاسی جماعتوں کا کردار تو ہے نا، میاں صاحب بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب بڑی جماعت کے لیڈر ہیں. ان سب لوگوں کی بھی تو بیچ میں ہونی چاہیے. اپوزیشن پارٹیز کا ہیڈ، چاہے وہ خان صاحب ہوں، نعیم الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ اپوزیشن پارٹیز نیشنلسٹ پارٹیز ہوں، ایک ایک نمائندہ لیں گے. ایک جو تنقید بار بار ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ہم اس طرح اپنی قوم کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے نہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اور یہ جو نظام ایجوکیشن ہے ہمارا، یہ جڑ ہے مسائل کی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیں اب تک کا جو نیریٹو ہمارے ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے یا گلی محلے میں ہر جگہ پہ، اس کا جو خلاصہ ہے کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو. پرابلم یہ ہے کہ آج بھی آپ کو ہر جگہ پہ ایک یزیدی تصور نظر آتا ہے، جو اس کا سلسلہ تھا، اسی کی لیگیسی ہم دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں، یہ مجبوریت ہے، جبر ہے، اور یہ لوگوکریسی ہے. یہ بگڑی ہوئی ایسی شکل ہے کہ ایک پوڑی میں ٹافی کے اندر زہر ملا ہوا ہوتا ہے، تو عوام کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سانس لینے میں انہیں دقت نہ ہو. ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، فلاں غلط ہے. سولوشن کیا ہے، میں اس پہ آؤں گا. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. کمانڈمنٹ آپ کے پاس اللہ کی قرآن کی صورت میں ہے. پورے رولز آف گورننس قرآن مجید میں 34 چیپٹرز کے اندر مور دین 150 ورسز جو آپ کے گورننس ماڈل کو سیٹ کرتی ہیں. مور دین 800 ورسز آپ کے ایتھیکل اینڈ مورالٹی کو کور کرتی ہے. مور 600 ورسز آپ کے اکانومک جو سسٹم ہے اس کو ایڈریس کرتی ہیں. اس سے ڈیرائیو کر کے آپ حدیث میں آئیں، کتاب الامارہ، چیپٹرز بھرے کے بھرے ہیں کہ آپ کی سوشل لائف، آپ کی گورننس کیسے ہونی چاہیے، کون امپلیمنٹ کرے گا. آپ میثاق مدینہ کو قانون بنا لیں، انکلوسیو سوسائٹی والا، ڈائیورسٹی والا، سب کو رائٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اسپیچ ہے، سب کچھ ہے. موقعات مدینہ ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکانومک انٹریکشن کروایا، وہ سوشو اکانومک آرڈر، اس کو اپنا لیں. اور میثاق مدینہ، اس کے بعد موقعات مدینہ کے بعد خطبہ حجۃ الوداع، گلوبل نبوی آرڈر ہے جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے، کسی نئے ورلڈ آرڈر کی چیز. دیکھیں تو 3 چیزیں امپلیمنٹ کر دیں پاکستان کے اندر، ہر چیز کا سولوشن اسی میں ہے. یہ گھورک دندہ بنایا ہوا مسائل کا. اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں اب مغرب کو آپ دیکھیں
ہمارے خلفۂ راشدین کے دور میں جو قوانین تھے، اس کے علاوہ اسلام کی ہسٹری اٹھا لیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جناب وہ اب مغرب میں ان چیزوں کے اوپر ایک طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے. پر کیا ریزن ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے؟ اور ہم سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے، اگر آپ دیگر بھی اسلامی ممالک کو دیکھیں وہاں پہ بھی ہمیں یہ ایشو نظر آتا ہے. ہم نے کتاب قرآن کو، سنت کو، یہ جتنی بھی ہے نا بکس میں لکھا ہوا ہے، اس کو صرف مقدس سمجھ لیا ہے، چومنے کی حد تک، ماننے کی حد تک. ٹھیک ہے، اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو یہ قوم تیار ہوتی ہے، لیکن ان کی نہیں مانتی. قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ڈفرینس از دیئر. آپ ان کو سارا مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ایک سوسائٹی پیسفل تشکیل دینی ہے. اصل فینومنا شاہ صاحب یہ ہے، میں حضرت عمر کی مثال دوں. آپ کے دور میں سعد بن ابی وقاص والی کوفہ تھے، گورنر تھے رانا صاحب، تو انہوں نے اپنا ایک محل بنا کے پھاٹک لگا دیا آگے. تو لوگوں کو دشواری ہوتی تھی ان سے ملنے میں، اپنے مسائل حل کرنے میں. سیدنا عمر کو پتہ چلا، آپ نے محمد بن عقبہ کو بھیجا، آپ نے فرمایا محل وہ جلا دو پھاٹک. انہوں نے پھاٹک جلا دیا. سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یہ کیا کیا؟ فرمایا تمہیں عوام کا حاکم نہیں بلکہ ان کا خادم بنا کے بھیجا گیا. ایکسیس ہے ہی نہیں لوگوں کی، تو تم کیا مسائل حل کرو گے؟ تو یہ کتابوں میں لکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، ان پہ عمل کرنا چاہیے.